ناریل سے ہینڈس جائنٹ میٹ کے ذریعے تیار کرنا ناریل کی چٹائیاں کس لیے استعمال ہوتی ہیں؟ کور میٹنگ یا ناریل چٹائی کا استعمال ڈور میٹس کی ایک وسیع رینج میں کیا جاتا ہے، پی وی سی سے لے کر روایتی ہینڈ اسٹرٹ تک۔ ناریل کی بھوسی سے نکلنے والے قدرتی ریشے مضبوط برسلٹ ہیں جو پیروں کی بھاری ٹریفک کو برداشت کر سکتے ہیں اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے جوتوں کے نیچے سے گندگی، نمی اور ملبے کو ہٹانے میں بہترین ہے۔ ناریل کو کاٹنے کے لیے ایک مشین کا استعمال کیا جاتا ہے جو کھانے کے قابل پھل کے بیج کو بھوسی سے الگ کرتا ہے جو بعد میں کور کی چٹائی بن جائے گی۔ اس عمل کو ڈھسکنگ کہا جاتا ہے اور عام طور پر ناریل کے دو حصوں کے کامیابی سے الگ ہونے سے پہلے کئی ہٹ لگیں گے۔ کور سلیش جسے ناریل کا فائبر بھی کہا جاتا ہے، ناریل کی بیرونی بھوسی سے نکالا جانے والا قدرتی ریشہ ہے اور فرش میٹ، ڈور میٹ، برش اور گدے جیسی مصنوعات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ گھاس کی پٹیاں ہاتھ سے ڈالی جاتی ہے۔ یہ چٹائی باندھنے کا روایتی انداز ہے جو ایک سادہ فریم پر کیا جاتا ہے۔ لکڑی کا ایک چپٹا ٹکڑا اسے جگہ پر باندھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گھاس کو ویفٹ میں ڈالنے سے پہلے اسے کومل بنانے کے لیے گیلا کیا جاتا ہے۔ مینوفیکچرنگ کی ایک دلچسپ تاریخ پر فخر کرنے کے لیے دروازے کی چٹائیاں شاید سب سے واضح مصنوعات کے طور پر نمایاں نہ ہوں، لیکن اس معاملے کی سچائی یہ ہے کہ کور میٹنگ ایک دلچسپ انداز میں تیار کی جاتی ہے۔ لہذا اگرچہ آپ ان بہت سے فوائد سے واقف ہوں گے جو وہ آپ کے گھر یا کاروبار میں لا سکتے ہیں، لیکن پس منظر کی تھوڑی سی بصیرت حاصل کرنا بھی بہت مفید ہو سکتا ہے۔ کور بیرونی بھوسی سے آتا ہے جو آپ کو سپر مارکیٹوں میں نظر نہیں آئے گا کہ ایک ناریل جو کافی ناقابل یقین ہے۔ تاہم ناریل سے کھرچنے کے بعد مواد ظاہر ہے کہ فوری طور پر ڈور میٹ نہیں بن جاتا۔ یہ آپ کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ایک مائکاوی سفر کا آغاز کرتا ہے۔ کور میٹنگ ایک انتہائی پائیدار، 100% نامیاتی اور تمام قسم کی پراپرٹی کے داخلی راستوں کے لیے انتہائی پرکشش ہے۔ اور اب جب کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیسے بنایا گیا ہے، تو اسے اپنے دروازے کے لیے منتخب کرنے کے لیے ایک اور بھی بڑی ترغیب ہے۔